کشمیر شاید اب پاکستان کا مسئلہ بھی نہیں، مسجد اقصی شاید اب عالم عرب کا مسئلہ بھی نہ رہے، اسی طرح بابری مسجد ہندوستان کے مسلمانوں کا بھی شاید مسئلہ نہ رہے، پاکستان کے اور اس خطے کے مسلمانوں کا مسئلہ بھی نہ رہے۔ مسلمانوں کی بنائی ہوئی مسجد کے اوپر زبردستی یہ کلیم کر دینا کہ یہاں پہ کبھی مندر ہوا کرتا تھا، آخر اس کا کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس، آخر اس کا کوئی ثبوت ہونا چاہیے۔ بابری مسجد کو شہید کر کے مندر کا اعلان ہو چکا ہے، ایمانداری سے بتلائیے گا پوری دنیا کے مسلمانوں کا کیا ریئیکشن ہے؟ بابری مسجد کا گرنا صرف ہندوستان کی مسجد کا گرنا نہیں ہے، مسلمان امت میں کعبۃ اللہ کی ایک بیٹی کا ہلاک ہونا ہے۔ یہ ایک مسجد نہیں گری، یا مسلمان امت کے منہ کے اوپر ایک تمانچہ لگایا گیا۔ اور آج اگر بابری مسجد کو منہدم کر کے رام مندر کی بنیاد رکھی جا رہی ہے تو بتائیے وہ اپنی تھیولوجی اور اپنی سوچ فکر میں کامیاب ہوئے ہیں کہ ناکام؟ تو پوری دنیا کے مسلمان بابری مسجد کے مقدمے کو لے کے کھڑے ہو جائیں۔ کہاں کھڑے ہو جائیں؟ سوشل میڈیا کے اوپر ہی کھڑے ہو جائیں، آواز تو اٹھائیے۔ آپ کے سامنے یہ خبر تو چل گئی ہے، لیکن افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ پاکستان کی قوم الیکشن میں مصروف ہے، مسلمان ممالک اپنی اپنی معیشتوں کو، اپنے اپنے ذاتی مسائل کو حل کرنے میں مستغرق ہیں۔ بابری مسجد، مسئلہ کشمیر، مسئلہ فلسطین، مسئلہ افغانستان، مسئلہ مسجد اقصی مسلمان امت کے مسائل میں شامل نہیں ہے۔ یہ قوموں کے مسائل ہیں، یہ ملکوں کے مسائل ہیں، اور افسوس اور دکھ کی بات ہے اب یہ ملکوں کے بھی شاید مسائل نہیں ہیں۔ کشمیر شاید اب پاکستان کا مسئلہ بھی نہیں، مسجد اقصی شاید اب عالم عرب کا مسئلہ بھی نہ رہے، اسی طرح بابری مسجد ہندوستان کے مسلمانوں کا بھی شاید مسئلہ نہ رہے، پاکستان کے اور اس خطے کے مسلمانوں کا مسئلہ بھی نہ رہے۔ بابری مسجد کیا ہے کیا نہیں، اس بارے میں آپ تفصیلات ساری کی ساری جانتے ہیں۔ مسلمانوں کی بنائی ہوئی مسجد کے اوپر زبردستی یہ کلیم کر دینا کہ یہاں پہ کبھی مندر ہوا کرتا تھا، آخر اس کا کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس، آخر اس کا کوئی ثبوت ہونا چاہیے کہ پاکستان یا دنیا بھر کی مساجد کے اوپر یہ کہہ کے چڑھائی کر دی جائے پہلے جی یہ گرجا تھا، پہلے جی یہ مندر تھا، پہلے جی یہ فلاں کی عبادت گاہ تھی، اس کو واپس حاصل کر لیا جائے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ متعصب ہندو ہندوستان کے اندر یہ ایویڈنس، یہ ثبوت دینے میں عاجز اور قاصر آ چکے ہیں، اور سپریم کورٹ عدلیہ کے فیصلے اس بات کے اوپر ضال ہیں اور دلالت کرتے ہیں کہ یہ جو دلائل تھے کہ یہاں پہ جی رام کا فلانے کا بت ہوا کرتا تھا، جی وہ ان کی جائے پیدائش تھی، منظم انداز میں وہ ویسی برادران نے ہندوستان میں اس مقدمے کو لڑا اور ان کے ایک ایک دلیل کو اور دلائل کی دجیاں اڑا دی اور ثابت کر دیا یہاں پہ کسی مندر کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ مجھے بتائیے یہ اتنے بڑے بادشاہ تھے، بابری مسجد بادشاہ کے نام پہ ہے، پتہ ہے نا، زیر الدین بابر مغل بادشاہ، اس کو ہے کوئی ضرورت کہ اس نے اگر 5-10 ایکڑ کی کوئی مسجد بنانی ہو؟ وہ پورے ہندوستان کا بادشاہ ہے، اس کو کسی کی جگہ پہ قبضہ کر کے مسجد بنانے کی ضرورت ہے؟ ایمانداری سے بتلائیے۔ یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے، یہ تو منطق اور لاجک کے بھی خلاف ہے کہ اتنی وسیع و عریض ایک مسجد بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ ہندوستان کی مخصوص کمیونٹی کی مخصوص جگہ کو کھینچے، یا اس کے اوپر ہتھیانے کی کوشش کرے، یا کسی مندر کو گرا کر یا کسی مندر کے اوپر قبضہ کر کے مسجد بنائے۔ بادشاہوں کے یہ مزاج بھی نہیں ہوتے، اور نہ اس طرح بنانے کی کوئی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کے بندو، لیکن دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ آج بابری مسجد کو شہید کر کے مندر کا اعلان ہو چکا ہے۔ ایمانداری سے بتلائیے گا پوری دنیا کے مسلمانوں کا کیا ریئیکشن ہے؟ وہی ریئیکشن ہے جو کشمیر کا تھا، وہی ریئیکشن ہے جو مسجد اقصی میں۔ مسجد اقصی کے لیے تو پھر بھی وہاں کے لوگ مر رہے ہیں، دن رات جہاد کر رہے ہیں۔ یہ بابری مسجد کے لیے کیا ہوا؟ پاکستان کے مسلمان کس کام میں مشغول ہیں؟ الیکشن ہو رہا ہے، انتخابات ہو رہے ہیں، صرف اس کی کمپین جاری ہے۔ ان کو شاید پتہ ہی نہ ہو، یہ جو آپ کے سیاستدان ہیں نا، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ بابری مسجد کو تہس نہس کر دیا گیا، اور ان کے لیے تہس نہس کر دی جائے یہ ان کی جان بلا۔ ان کو کیا مسئلہ ہے؟ چاہے پوری دنیا کی مسجدیں گرا دی جائیں، ان کو کیا مسئلہ ہے؟ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ تو مسلمان امت کا ہے۔ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بےتاب ہو جائے۔ بابری مسجد کا گرنا صرف ہندوستان کی مسجد کا گرنا نہیں ہے،
مسلمان امت میں کعبۃ اللہ کی ایک بیٹی کا ہلاک ہونا ہے. یہ مسجدیں کعبۃ اللہ کی بیٹیاں ہیں. ان کا گرنا کسی ایک ملک میں مسجد گرنے کے برابر نہیں ہے، بلکہ اسلام کی بیٹیوں کا ہلاک ہونا ہے. کعبۃ اللہ کی بیٹیوں کا انہدام ہے. یہ ایک مسجد نہیں گری، یہ مسلمان امت کے منہ کے اوپر ایک تمانچہ لگایا گیا. اور یہ کیوں لگایا جاتا ہے؟ اس کی ہسٹری میں جانے کی بجائے میں آپ کے سامنے صرف یہ بات رکھ کے اپنی بات کو ختم کروں گا. یہ پروسیس اتنا سلو کیوں ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں نیوٹرلائز کرنا، نارملائز کرنا. یہی وہ بات ہے جو آپ کو بارہا کہتے ہیں اور سمجھاتے ہیں. توہین رسالت کیوں کی جاتی ہے بار بار؟ تاکہ ایک وقت آ جائے کہ یہ ایسے نیوٹرل ہو جائیں یا نارملائز مسلمان ہو جائیں کہ ان کے توہین رسالت ہو یہ کہ بس ایک نارمل سی بات ہے. کوئی ریئیکشن نہ آئے، کوئی رد عمل نہ آئے. رد عمل کو کچلنے کے لیے یہ ایک منظم ایک تھیولوجی ہے، ایک سوچ اور فکر ہے منظم، کہ آہستہ آہستہ بار بار آہستہ آہستہ بار بار اس سے یہ ہوتا ہے کہ ریئیکشن نہیں آتا. اور یہ دیکھیے ہندوستان میں بابری مسجد کا معاملہ بعین اسی تھیولوجی کے تحت اور اسی سوچ و فکر کے ساتھ کیا گیا. اور آج اگر بابری مسجد کو منہدم کر کے رام مندر کی بنیاد رکھی جا رہی ہے تو بتائیے وہ اپنی تھیولوجی اور اپنی سوچ فکر میں کامیاب ہوئے ہیں کہ ناکام؟ جب 1992 میں یہ کام ہوا تھا تو ہندوستان کا ہر مسلمان کھڑا ہو گیا تھا. لیکن یہ بار 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 کر کے اس کو کہتے ہیں نارملائز کرنا، نیوٹرلائز کرنا. تو مسلمان امت اگر بے حس ہو گئی ہے، بے ضمیر ہو گئی ہے، بے غیرت ہو گئی ہے اور نیوٹرلائز اور نارملائز اس طرح ہو گئی ہے تو یہ پہلا قدم ہے. مسجد کے لیے کیا گیا ہے، ایک وقت آئے گا قرآن کے لیے بھی کر دیا جائے گا. ایک وقت آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے اوپر بھی کر دیا جائے گا. اور یہ وقت زیادہ دور محسوس نہیں ہوتا. جس طرح کی مطمئن بے حسی بے ضمیری کی زندگی آج مسلمانوں نے بابری مسجد کے حوالے سے گزاری ہے، آئندہ آنے والے دنوں میں اللہ نہ کرے ہم یہ دن بھی دیکھیں کہ قرآن کے لیے بھی ہماری بے حسی ایسی ہو جائے اور رسول اللہ کی ذات کے لیے بھی ایسی ہو جائے. اور ہونے کا امکان ہے. اگر اس امکانات کو رد کرنا ہے تو پوری دنیا کے مسلمان بابری مسجد کے مقدمے کو لے کے کھڑے ہو جائیں. کہاں کھڑے ہو جائیں؟ سوشل میڈیا کے اوپر ہی کھڑے ہو جائیں. آواز تو اٹھائیے، آواز تو اٹھائیے. آواز اٹھانے میں بھی تکلیف ہے، لکھنے کے اوپر بھی تکلیف ہے. ہاں یہ بات درست ہے کہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم زیادہ تر اس میں بھی ہمارے اوپر ہی تادیان ہے. اس میں بھی ہم مجرم ہیں کہ ساری سوشل میڈیا کی انڈسٹری ان کے سارے ڈائریکٹرز اور مینیجر انڈیا سے ہائر کیے ہیں. آپ نے ایسے بچے پیدا ہی نہیں کیے. سیکولر یونیورسٹیوں نے الزام مدارس کے اوپر ہے. آپ کی سیکولر یونیورسٹیوں نے وہ بچے کہاں ہیں جنہوں نے پیدا کرنے تھے، جنہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھنا تھا. یہ بات درست ہے کہ ہم اگر یہ احتجاج کرتے ہیں تو سوشل میڈیا اکاؤنٹس بین ہوتے ہیں تو بین ہو جائیں. ایسے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو کیا کرنا ہے جو بابری مسجد کا دفاع بھی نہ کر سکے؟ جائیے گھروں میں جا کر دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر منظم انداز میں بابری مسجد کا واقعہ، اس کی تاریخ، اس کی ہسٹری پوری دنیا کے سامنے رکھ لیجئے. اور ہندوستان کا وہ گھناؤنا چہرہ جو وہ کہتا ہے کہ میں سیکولر ریاست ہوں، بتائیے اس سے بڑی متعصب ہندو ریاست کوئی ہو سکتی ہے جو مسلمانوں کی مسجدوں کے اوپر حملہ آور ہے اور ان کی مسجدوں کو اور ان مسجدوں کو آپ وہ واقعہ بھی بھول گئے. اصل میں ہماری یادداشت بڑی کمزور ہے. آپ کو یاد ہے افغانستان میں طالبان کی ایک مرتبہ حکومت آئی تھی تو انہوں نے بدھا کا ایک مجسمہ گرا دیا تھا. بدھا کا کہ یہ شرک کا بہت بڑا بدھا کا مجسمہ تھا، بت تھا، اس کو گرا دیا. تو پوری دنیا کے جو تاریخ دان اور جناب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا یہ تاریخ ہے، اس کو نہیں گرایا جائے گا، یہاں پہ عبادت تھوڑی ہو رہی تھی. اللہ کے بندو، یہ بابری مسجد اگر عبادت خانہ نہ سمجھتے ایک تاریخ ہی سمجھ لیتے. کہاں پہ آج وہ مفکر جو کہتے تھے تاریخی ورثہ بھی ہوتا ہے. تاریخی ورثہ ایک انہوں نے لفظ نکالا ہوا ہے، وہ کسی ملک کا نہیں ہوتا، وہ انٹرنیشنل ہوتا. تو بابری مسجد تاریخی ورثہ بھی نہیں ہے؟ کیا ظہیر الدین بابر نے نہیں تھی بنائی؟ کہاں ہیں آپ کے وہ مسلمہ قوانین، انٹرنیشنل لاز، تاریخی ورثہ؟ وہ بدھا کا مجسمہ تاریخی تھا لیکن بابری مسجد تاریخی نہیں ہے.